بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم سبق کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمارے آگے کے عزائم اور ارادے جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو۔ خلاف عادت دم آنا، یہ ہمارے ان اہم ترین مسائل میں سے ہے کہ جن مسائل کو کسی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسائل انتہائی اہم ہیں اور اتنے ضروری ہیں کہ ان کو سمجھے بغیر ہم حیض کے معاملات سے گزر نہیں سکتے۔ ہم اس مسلک کو لیں گے، جی بالکل لیں گے، اسی لیے تو بیان کیا ہے اس مسلک کو لینے کے لیے۔ حنابلہ کے مسلک کا جو میں نے بیان کیا اور لکھا ہے، ظاہر بات ہے اس میں آسانی ہے، وہ دوسرے مذہب حنفی کے اندر انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہ بیچاری ایک چیز ہی بھول چکی ہے، تو دوسری آگے کے کیا معاملات ہیں۔ خلاف عادت دم آتا ہے کسی خاتون کو، اس کے اندر آپ سمجھ لیجئے، ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ایک عورت کی عادت جو ہے وہ متعین ہو چکی ہے، اور اس کی عادت طہر کے اندر متعین ہے۔ طہر کے اندر عادت اس کی تعین ہو چکی ہے۔ ہم سادہ سادہ سوالات کریں گے اور ایک دو سوال ہم گھنٹوں منٹوں کے کریں گے، اور بس پھر یہاں تک رہے گا ہمارا سبق۔ طہر کے اندر جو عادت کا تعین جو ہے، 24 دن کا طہر ہے، 25 دن کا طہر ہے، 26 دن کا طہر ہے، 15 دن کا طہر ہے، 16 دن کا طہر ہے، 17 دن کا طہر ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پچھلے مہینے کی عادت کتنی ہے۔ پچھلے مہینے اس عورت کو کتنے دن طہر رہا؟ 25 دن طہر رہا، جناب ہم 25 دن رکھیں گے۔ دیکھیں، خلاف عادت خون آنے کی 3 صورتیں ہیں۔ خلاف عادت خون آنے کی 3 صورتیں ہیں، ان 3 صورتوں کو ہم یہاں سمجھیں گے۔ آپ لوگ سمجھنے کو تیار ہیں بھائی؟ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ دیکھیں، خلاف عادت جو خون آ رہا ہے، خلاف عادت میں بس آپ کی توجہ گین کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ خلاف عادت خون آنے کا مسئلہ عادت سے پہلے کا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے قبلیہ۔ جتنے دن آئے اتنے دن پہلے کو ہم کہیں گے قبلیہ۔ بطور مثال، عورت کی عادت ہے 24 دن کی، ٹھیک ہے؟ عورت کی عادت 24 دن کی ہے اور اس کو 20 دن پہ خون آ گیا، جیسا کہ تقریباً تمام خواتین جو صحت مند ہوتی ہیں ان کو آتا ہے۔ کم از کم 1 دن 2 دن پہلے خون آ جاتا ہے، کم از کم 2 4 دن پہلے خون آ جاتا ہے، کم از کم 2 4 گھنٹے پہلے آ جاتا ہے۔ جو صحت مند خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ 24 دن کی عادت ہے، 24 دن 5 گھنٹے کی عادت ہے، 23 دن 5 گھنٹے پہ آ گیا خون، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ مستقلاً پیش آنے والا ہے، اور عورت پوچھتی ہے جی مجھے تو یہ آ چکا وہ آ چکا، اب کیا کروں؟ اللہ کرے ایسی خواتین ہوں ہماری جو پوچھنے والی ہوں، ورنہ تو ہمارے گھرانوں میں یہ چیز رہی ہی نہیں ہے، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، عادت سے پہلے خون آنے کو آپ لوگ سمجھ گئے۔ عادت کیا ہے؟ 6 دن عادت ہے، خون کی عادت ہے 6 دن۔ تو اب 24/6 کی معتادہ ہے، 24/6 کی معتادہ کو خون آیا 20 دن پہ، خون 20 دن پہ آیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے 3 میتھڈز ہیں، 3 باتیں سمجھنی ہیں ہم نے۔ انتہائی مشکل طریقے سے سمجھا جاتا ہے، میں نے یہ نقشہ بنایا تاکہ یہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ عادت کیا ہے ہمارے مسئلے میں؟ 6 دن عادت ہے، اور قبلیہ ایام کتنے ہیں؟ قبلیہ ایام کتنے ہیں جی؟ قبلیہ ایام 24 دن ہیں، طہر کے ہوتے ہیں۔ قبلیہ کتنے نکلے؟ 4۔ ماشاء اللہ۔
قبلیہ 4، کتنے ہوئے جی؟ 10۔ 6 دن کی عادت ہے، 4 دن خون پہلے آیا۔ 6 دن کی عادت ہے، 4 دن پہلے خون آیا، تو 10 دن ہو گئے۔ 10 دن یا 10 دن سے کم ہو، نماز وغیرہ ترک کرے گی، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے جی، نماز وغیرہ ترک کرے گی۔ مثال دیکھیں، 5/25 کی معتاد ہے، اس کو 23 دن خون آیا، ٹھیک ہے، تو 23 میں سے 2 نکالے، 25 نکالے، 2 رہ گئے، 2 جمع 5 کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے۔ 10 دن سے کم ہے، مجموعہ قبلیہ اور عادت کا مجموعہ، قبلیہ اور عادت کا مجموعہ، قبلیہ اور عادت کا مجموعہ، قبلیہ اور عادت کا مجموعہ۔ جی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، قبلیہ اور عادت کا مجموعہ، جب بھی عورت کو خلاف عادت خون آئے گا، خلاف عادت پہلے خون آ جائے گا، جب بھی عورت کو خلاف عادت پہلے خون آئے گا، جب بھی عورت کو خلاف عادت پہلے خون آئے گا، تو قبلیہ جمع عادت، قبلیہ جمع عادت، قبلیہ جمع عادت، قبلیہ جمع عادت۔ قبلیہ کیسے نکالنے ہیں؟ عادت ہے 24 دن کی، خون 20 دن کو آ گیا، تو کتنے نکلے؟ 4۔ عادت ہے 25 دن کی، خون آ گیا 20 دن کو، کتنے دن آگے؟ 5۔ عادت ہے 25 دن کی، خون آ گیا 15 دن پہ، کتنے ہیں؟ 10۔ تو قبلیہ 10 دن ہو گئے، سمجھ رہے؟ قبلیہ اور عادت ان دونوں کا مجموعہ 10 یا 10 سے کم ہے، 10 یا 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی، 10 یا 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی، 10 یا 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی۔ چلیں جی، عادت اور قبلیہ ان دونوں کا مجموعہ 10 دن یا 10 دن سے کم ہو، نماز روزہ چھوڑے گی، 10 دن یا 10 دن سے کم ہو، نماز روزہ چھوڑ دے گی، ترک کر دے گی۔ دیکھیں کتنی غلطی پائی جاتی ہے ہمارے علماء میں، کہ ایک عورت نے کہا خون آ گیا کہ نماز روزہ چھوڑ دو، نہ اس کی عادت پوچھتے ہیں، نہ قبلیہ پوچھتے ہیں، بعدیہ تو ابھی میں آگے بتاؤں گا اگلے سبق کے اندر، کل کے سبق کے اندر، اور اس کے بغیر ہی مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی کوتاہی ہے، کتنا بڑا شر ہے جو ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اللہ علماء کی حفاظت فرمائے جنہوں نے یہ چیزیں ترتیب دی۔ سمجھ رہے جی میری بات؟ دوبارہ سمجھیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ عورت کو خلاف عادت خون آ گیا، عورت کو خلاف عادت خون آیا، تو خلاف عادت خون دیکھنے میں ہم دیکھیں گے کتنے دن پہلے آیا۔ خلاف عادت خون جب آیا تو ہم دیکھیں گے کتنے دن پہلے آیا۔ بطور مثال پہلے 6 تاریخ کو آتا تھا، اب 4 تاریخ کو آ گیا، تو 2 دن پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے 24 دن کے بعد خون آتا تھا، اب 20 دن کے بعد خون آ گیا۔ 24 دن کے بعد خون آتا تھا اور اب آ گیا 18 دن پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب تک عادت لکھی ہوئی نہیں ہوگی، یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی خواتین کو اس بات پہ لے کر آئیں کہ عادت لکھو۔ آپ علماء کرام ہیں، اپنی خواتین کو یہ کورسز کروائیں اور ان کو سمجھائیں کہ دوسری خواتین کو سکھائیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو 24 دن کی عادت ہے، 26 دن کی عادت ہے، 22 دن پہ خون آ گیا۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب دیکھیں جی، 24/6 کی معتادہ ہے، اس کو 22 دن پہ خون آ گیا، کتنے دن پہلے آیا؟ 2 دن پہلے آیا، یہ 2 دن ہے قبلیہ، یہ 2 دن ہے قبلیہ، اور اس کی عادت کتنی ہے؟ 6 دن، دونوں کو ملاؤ 8 دن۔ 10 یا 10 سے کم ہے، نماز روزہ ترک کرے گی،
نماز روزہ چھوڑ دے گی، اب یہ حائضہ ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل چیز ہے، سمجھ میں آ گئی ہو تو برائے مہربانی بتائیے. نہیں سمجھ میں آئی پھر بتائیے، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. قبلیہ کو سمجھیں. قبلیہ جمع عادت، قبلیہ جمع عادت، قبلیہ جمع عادت، قبلیہ جمع عادت. قبلیہ جمع عادت برابر 10 یا 10 سے کم. قبلیہ جمع عادت برابر 10. جی ذرا مشکل ہے، لیکن میں نے پورا دن لگا دیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے اس کو بہت حلوہ بنایا، بہت زیادہ حلوہ بنایا میں نے اس کو. قبلیہ جمع 10، قبلیہ جمع عادت برابر ہے 10 کے، قبلیہ جمع عادت برابر ہے 10 کے، تو نماز روزہ ترک کر دے گی، نماز روزہ چھوڑ دے گی. لو بھائی مثال دیکھیں، مثال. مثال دیکھیے، آپ کے سامنے مثال ہے. 25 دن، 25/5 کی معتادہ کو 23 دن پہ خون آ گیا. 25/5 کی معتادہ کو 23 دن پہ خون آ گیا. ٹھیک ہے جی. 23 - 25 2، کتنے؟ 7 دن ہوئے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. 7 دن ہوئے. 7 دن 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی. 24/6 کی معتادہ ہے، اس کو 20 دن پہ خون آ گیا. ٹھیک ہے، تو 24 - 20 4، 4 + 6 10، نماز روزہ چھوڑے گی. 24/3 کی معتادہ ہے، 21 دن پہ خون آ گیا. 24 - 21 کتنے ہوئے؟ 3، مجموعہ 6، 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی. 25/9، 24 دن پہ خون آیا، 1 دن بچ گیا. 9 + 1 برابر 10، 10 یا 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی. 27/23، 27 میں سے 23 نکالے، کتنے بچے؟ 4 بچے. عادت 5 دن کی ہے، 9 دن، 10 سے کم ہے، نماز روزہ چھوڑے گی. یہ سوالات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ چلے جی، یہ سوال سمجھ میں آ گئے ہیں تو اب آپ سوال لکھیے، اس ایک اصول کے اوپر سوال لکھیے. اکیس 7 کی معتادہ کو 20 دن پہ خون آ گیا، نماز روزہ چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی؟ بتائیں. مجموعہ کتنا ہوا؟ اور آپ نے جواب یوں دینا ہے، مجموعہ 10 سے کم ہے، نماز چھوڑے گی. مجموعہ 10 سے کم ہے، مجموعہ 8 ہے، نماز چھوڑے گی. بہترین، زبردست، ماشاءاللہ. 8 دن نماز چھوڑے گی، بہترین. 10 سے کم ہے، نماز چھوڑے گی. مجموعہ 10 سے کم 8 دن ہے، نماز چھوڑے گی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. آپ لوگ تیز جا رہے ہیں، میرے دماغ سے زیادہ تیز جا رہے ہیں، میرے سوچنے سے زیادہ تیز جا رہے ہیں. 30/3 کی معتادہ کو 24 کو خون آ گیا. 23/3 کی معتادہ کو 24ویں دن خون آ گیا. ہاں جی، جواب دیجیے. پورا جواب لکھ کے دیجیے مجھے. 9 دن، مجموعہ 10 سے کم ہے، 9 دن ہوئے، نماز چھوڑے گی. بہترین، نماز روزہ چھوڑے گی، نماز روزہ چھوڑے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی، تھوڑا سا لمبا حساب ہے، کیجیے. اسی کو سمجھے اگلا کلیہ. 9 دن نماز چھوڑے گی، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے. آگے دیکھیے، اگلا کلیہ یہ ہے کہ اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو نماز نہیں چھوڑے گی. 10 دن سے زیادہ ہے تو نماز نہیں چھوڑے گی. مجموعہ 4 کیسے ہو گیا حضرت؟
یہ مجموعہ 4 کیسے ہو گیا؟ 24 اور 3 6 اور 6 اور 3 9، مجموعہ 9 ہے، 4 کیسے ہو گیا؟ سمجھے تو صحیح اس کو. چلیں جی آگے دیکھیں. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، 10 نہیں، 10 ہے تو نماز چھوڑے گی. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا تو نماز روزہ نہیں چھوڑے گی. چلیں جی دیکھیں، مثال سے پہلے سمجھے. ایک مثال، 24/6 کی معتادہ کو 18 کو خون آ گیا. 24 منفی 18 6، 6 جمع 6 12. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، نماز روزہ نہیں چھوڑے گی. نماز روزہ نہیں چھوڑے گی. نماز روزہ نہیں چھوڑے گی. چلے جی سوال لکھیں آپ لوگ. 30/6 کی معتادہ کو 25 دن پہ خون آ گیا. ہاں جی، نماز روزے کا حکم بیان کیجیے. مجموعہ کتنا ہے؟ نماز روزہ کرے گی نہیں کرے گی؟ مجموعہ 11 نماز نہیں چھوڑے گی. ماشاءاللہ. مجموعہ 11 نماز نہیں چھوڑے گی. ماشاءاللہ. مولانا معاویہ صاحب، مولانا اشفاق، 11 دن نماز نہیں چھوڑے گی. دیکھو جی، علماء حضرات کے سامنے ہاتھ جا کے پھیلا دیں کہ برائے مہربانی یہ مسئلے لوگوں کو بتائیں. احیاء دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. مجموعہ 11 دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایسے ہی مسئلہ بدخون آتے جی نماز چھوڑ دو. پتہ ہی نہیں اس کی صورتیں بنتی ہیں، پتہ ہی نہیں اس کی صورتیں کتنی بنتی ہیں. دیکھیں اور سوال لکھیے. 25/5 کی معتادہ کو 21 دن پہ خون آ گیا، کیا کرے گی؟ 25/5 کی معتادہ کو 21 دن پہ خون آیا، کیا کرے گی؟ پچھلے سوال کو چھوڑ دیں، اگلا سوال حل کریں. 25/5 کی معتادہ 21 دن پہ خون آ گیا جی. مجموعہ نماز چھوڑے گی. ماشاءاللہ. مجموعہ 9 نماز چھوڑے گی. مجموعہ 9 نماز چھوڑے گی. زبردست زبردست. مجموعہ 11، ارے پر یہ کیا لکھا ہے مولانا اشفاق صاحب؟ مجموعہ 10 سے نہیں بڑا. ہاں نماز چھوڑے گی. مجموعہ 10. دیکھیے جناب ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کو یہ چیز سمجھ میں آئی. یہ ہم نے دوسری چیز پڑھ لی، قبلیہ اور عادت 10 دن سے زیادہ ہو جائے. قبلیہ اور عادت 10 دن سے زیادہ ہو جائے. جیسے 25/5 کی معتادہ ہے، 25/5 کی معتادہ ہے، اس کو 19 دن پہ خون آ گیا. 25/5 کی معتادہ 25/5 کی معتادہ کو 19 دن پہ خون آ گیا. تو 25 میں سے 19 نکالے، کتنے بچے؟ 6. 6 جمع 5 11. تو نماز روزہ جاری رکھے گی، نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہے. 24/6 کی معتادہ کو 19 پہ خون آیا. ٹھیک ہے. 19 کتنا بن گیا؟ اچھا یہ 6 تو 12 بن گیا. اچھا 10 دن پہ چھوڑنے پہ نماز چھوڑنے کی وجہ، بھئی وجہ تو ہے، ہم یہاں نہیں پڑھ رہے، ہم تو صرف اصول پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس اصول کے پیچھے بہت تفصیل ہے، اور وہ تفصیلات فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہیں. اگر آپ کو اس کا حوالہ چاہیے، وہ حوالہ میں آپ کو ان باکس کر دوں گا. یہاں ہم صرف اصول پڑھ رہے ہیں، یہاں وجوہات ہم نہیں پڑھ رہے، صرف اصول ہے. مولانا عزیر قریشی صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن یہاں ہم صرف اصول پڑھ رہے ہیں، وجوہات نہیں پڑھ رہے. وجوہات کا یہاں وقت نہیں ہے. وجوہات ہماری کتب فقہ میں موجود ہیں. منہل میں نے بھیجی تھی، حضرت احکام حیض و نفاس و استحاضہ اس کی بھیجی تھی، اس میں وجوہات ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی تو ہم نے یہاں پہ صرف مشق کرنی ہے. تو 24/19 کتنا ہوا جناب؟ 24/19 کتنا ہوا جناب؟ 24/19 25 اور 25/6 11 ہو گیا. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، نماز روزہ جاری رکھے گی. 24/3 کی مستحاضہ کو 16 پہ آ گیا. ٹھیک ہے.
تو 16 پہ آ گیا تو 8، 8 جمع 3 11، مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، نماز روزہ جاری رکھے گی۔ 25/9 کی مستحاضہ ہے، 25/9 کی معتادہ ہے، 22 پہ خون آ گیا تو کتنا ہوا جناب؟ 3 دن، 3 جمع 9 کتنے؟ 12، نماز روزہ جاری رکھے گی۔ 27/5 کی معتادہ ہے، 21 کو خون آ گیا، 6، 6 5 11، نماز روزہ جاری رکھے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں۔ ہاں جی، کچھ ساتھیوں کے سوالات ہیں، نماز کب تک نہیں پڑھے گی؟ وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارا کل کا سبق ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے نماز روزہ کب شروع کرنا ہے خلاف عادت دم آنے کے اوپر، وہ ہمارا کل کا سبق ہے۔ آج آپ بنیادی چیزیں، کل ہمارا فائنل مسئلہ ہوگا، کل آپ ہر قسم کا مسئلہ حل کر سکیں گے سوائے ذلہ کے، سوائے مذلہ کے۔ کل کا سبق پڑھنے کے بعد آپ سب مسئلے حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ ہماری یہ بنیاد ہے، اور آخری وہ چیز ہے، خون آنے کے بعد ہم شمار کریں گے نا کہ حیض کو یا استحاضہ کو۔ ابھی یہ مسئلہ، ابھی ہم فوری طور پہ مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ کسی عورت نے پوچھا کہ مجھے یہ خون آ گیا خلاف عادت، اب مجھے فوراً کیا کرنا ہے؟ یہ فوراً کا جواب ہے، فوراً کا یہ جواب ہے۔ آگے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، قبلیہ اور بعدیہ جب پورا نکلے گا تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی وہ موافقت آنا، اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں، وہ 5 صورتیں ہم پڑھیں گے۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، قبلیہ بہت زیادہ ہو گیا، قبلیہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کنٹرولیبل ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک عورت کو 37 دن پہ 40 دن پہ 10 دن خون آتا تھا، 40 دن طہر اور 10 دن خون۔ لیکن جو عورتیں 35-40 سال کی عمر کی ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ 40 دن اس کو حیض نہیں آتا، 50 دن اس کی طہر رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب 50 دن اس کی طہر ہے تو اب اس کو خلاف عادت جو خون آیا وہ کتنا آیا؟ وہ کب آیا؟ 20 دن پہ آ گیا، 20 دن پہ آ گیا۔ تو اب 50 میں سے 20 کو نکالا، یہ تیسرا کلیہ پڑھا رہا ہوں جی، تیسرا کلیہ۔ 50 میں سے 20 کو نکالا، کتنے بن گئے؟ 30۔ جب قبلیہ 18 یا 18 سے اوپر بن جائیں، دیکھ ہم پڑھے تھے مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، مجموعہ 10 سے بڑھ گیا تو نماز روزہ نہیں چھوڑے گی۔ لیکن جب قبلیہ 18 سے اوپر، 18 یا 18 سے اوپر چلے جائیں تو اس صورت کے اندر، اس صورت کے اندر نماز روزہ ترک کرے گی۔ یہ تیسرا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ معتادہ کا کوئی اصول نہیں ہے۔ جو فوری طور پہ مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر درمیان کا فاصلہ، پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم ان دونوں کو کر رہے تھے 25 میں سے 19 نکالے، کتنے بچے؟ 6، ٹھیک ہے۔ لیکن 25 میں سے 19 نکالے تو 18 بچ گئے، تو مزید کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایام عادت اور خلاف عادت خون آنے کا جو منفی کرنے کے بعد جواب آیا وہ 18 آیا یا 18 سے اوپر آیا، تو اس صورت میں ہم نے دیکھنا ہے، اس صورت میں مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی مسائل یہ ہیں، یہ 2 عمومی مسائل ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب درمیان میں فرق بہت زیادہ پڑ جائے تو دیکھیں گے فرق کتنا پڑ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، بھی سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تیسرا مسئلہ ہے، قبلیہ، ہم جو قبلیہ نکال رہے تھے، یہ قبلیہ 18 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو نماز روزہ ترک کرے گی، اس میں مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی ساتھی کو ضرورت تو دوبارہ سمجھاؤں؟ نماز کتنے دن جاری رکھے گی وہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بطور مثال اس کی عادت 5 دن ہے تو ظاہر بات ہے 5 دن ہی چھوڑے گی نا نماز، جب اس کی عادت 5 دن ہے تو 5 دن ہی نماز چھوڑے گی۔ وہ ایام کی موافقت ہے، وہ آگے آئے گا جی دوبارہ، ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے پہلے کیا مسئلہ پڑھا جو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ پہلے ہم نے مسئلہ پڑھا
کہ 30/6 کی معتادہ کو 25 دن پہ خون آ گیا. یہ سوال کرواتا ہوں، اس کے متعلق سوال کرواتا ہوں. 30/6 کی معتادہ کو 25 دن پہ خون آ گیا تو ہم کیا کرتے تھے؟ قبلیہ نکالتے تھے. قبلیہ نکالتے تھے. قبلیہ کیسے نکالتے تھے؟ عادت 30 دن کی ہے، خون آیا 25 دن تو 5 نکلے. اس 5 کو 6 میں جمع کیا تو 11 نکلے. اب اس سے حکم نکالتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس 11 کو ہٹا دیا. ہم نے صرف قبلیہ سے ڈیل کیا. اگر قبلیہ خود 18 یا اس سے اوپر ہو جائے، قبلیہ خود 18 یا اس سے اوپر ہو جائے تو اس صورت میں نماز روزہ ترک کرے گی. نماز روزہ ترک کرے گی قبلیہ جب 18 سے ہو. کہ نماز کیسے چھوڑے گی؟ یہ جاری رکھے گی. نماز چھوڑ دے گی نا بھائی. مسئلہ تو زائد خون آنے پہ پوچھا جائے گا. زائد خون آنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، خلاف عادت خون آنے کی بات ہو رہی ہے. خلاف عادت خون آیا ہے، اب فوراً کیا کرے؟ جو صبح اٹھی ہے کپڑے کے اوپر خون لگا ہوا ہے تو اب کیا کرے گی؟ یہ خلاف عادت خون. اس کو پتہ ہے کہ خون تو مجھے 30 تاریخ کو آنا ہے، 25 تاریخ کو ہی آ گیا. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو پیچھے ہم نے مسئلہ پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان حلوہ بنایا ہوا ہے. پیچھے ہم 25 میں سے 23 نکالے 2، ٹھیک ہے. 24 میں سے 21 نکالے 3. یہ کر رہے تھے نا. ایسے یہاں پر دیکھیں 39 9 کی معتادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو 19 دن پہلے خون آ گیا. 39 دن سے 19 دن پہلے خون آ گیا. جب 19 دن پہلے خون آ گیا تو اب جو ہے یہ نماز روزہ ترک کرے گی. 44 کی معتادہ ہے، 19 دن پہلے خون آ گیا. 42 کی معتادہ ہے، 18 دن پہلے خون آ گیا. 25 کی معتادہ ہے، 45 کی معتادہ ہے، 25 دن پہلے خون آ گیا. ٹھیک ہے جی. چلو اس کو سمجھیں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. بہت آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک عورت ہے جس کی عادت ہے 45/5 کی، یعنی 45 دن اس کا طہور ہوتا ہے اور 25 دن اس کا خون ہوتا ہے. 5 دن اس کا خون ہوتا ہے. اس عورت کے 20 دن گزرے تھے. 20 دن گزرے تھے پاکی میں کہ اس کو خون آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھا اس کو خون آیا، ایک قطرہ خون آیا ہوا ہے. اب یہ کیا کرے؟ اب ہم کہیں گے جی خلاف عادت خون ہے. جب خلاف عادت خون آیا ہے تو جتنی عادت ہے اس میں سے خلاف عادت کو نکالیں گے. ہم قبلیہ نکالیں گے پہلے، ہے نا جی. قبلیہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ قبلیہ نکالنے کا کہ طہر کے ایام اور خلاف عادت کے ایام، عادت کے ایام اور خلاف عادت کے ایام کو منفی کریں گے. 45 منفی 20 کتنے ہوئے؟ 25. 25 18 سے بڑا ہے، نماز ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اس طریقے سے حل ہونے والا. ارے بھی 30 کیسے ہو گیا؟ اب الٹے سوال، الٹا جمع کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ چلیں جی سوال حل کریں. ایک عورت 50/10 کی معتادہ ہے. اس کو خلاف عادت 25 دن پہ خون آ گیا. خلاف عادت دیکھیں بھئی کتنے دن ترک کرے گی، ضریبت ہے اپنی عادت کے مطابق ترک کرے گی نا. لیکن یہ سوال ہم آگے پڑھیں گے. عادت کے مطابق ہی ترک کرے گی نماز. عادت اس کی 10 دن ہے، وہ عادت اس کی تبدیل ہو جائے گی. عادت کے تبدیل ہونے کا بیان ہمارا کل آئے گا انشاءاللہ، ہم اس کو پڑھیں گے. تو دیکھیے نہیں ابھی نماز ترک کرے گی یا نہیں کرے گی، بس یہ پوچھتے ہیں کتنے دن ترک کرے گی، اس کو چھوڑ دیں. دیکھیے 50/10 کی معتادہ ہے اور 25 دن پہ خون آ گیا. کیا کرنا ہے جناب؟
اب حل کیجئے سوال کو، قبلیہ نکالیں. قبلیہ کتنا ہے جی؟ قبلیہ 25 ہے. 25 18 سے بڑا ہے، لہذا نماز روزہ ترک کرے گی. 25 نماز ترک کرے گی جی. قبلیہ 25 ہے. قبلیہ جب 25 سے 18 سے زیادہ ہے نماز ترک کرے گی. قبلیہ 25 سے 18 سے زیادہ ہے نماز ترک کرے گی. نماز چھوڑے گی کہ منفی 18 سے کم؟ منفی 18 سے زیادہ ہے نا بھائی، کم کیسے ہو گیا؟ نماز چھوڑے گی 18 سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی مجھے مزہ نہیں ہے آپ لوگوں کے جوابات سے. 18 کیوں لے رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے، بتاتا ہوں 18 کیوں لے رہے ہیں. ابھی پہلے 18 کو سمجھ لیں بس آپ. ابھی 18 کو لے لیں. دیکھیں ہم نے 3 اصول پڑھے. وجہ بھی بتاتا ہوں، 18 کی وجہ بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وجہ معلوم نہیں ہے، وجہ معلوم ہے، لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا. دیکھیے ہم نے 3 چیزیں پڑھی کہ عورت کو خلاف عادت خون آنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. 3 صورتوں کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے قبلیہ. آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہیں گے، دماغ گھومنے لگے گا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ کو یہاں پر 10% بھی سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ 70% تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. سب سے پہلے ہم قبلیہ نکالیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم قبلیہ نکالیں گے. اور قبلیہ کیسے نکلتا ہے؟ قبلیہ نکلتا ہے عادت منفی خلاف عادت. عادت منفی خلاف عادت. عادت طہر. ٹھیک ہے. عادت منفی خلاف عادت. عادت منفی خلاف عادت. قبلیہ نکالیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں عادت کتنی ہے؟ 25 کی. خلاف عادت کتنا آیا؟ 23. 2 بنا. ٹھیک ہے. اس کے اندر عادت کو جمع کریں گے، یہ قبلیہ نکل آیا. قبلیہ جمع عادت حیض. عادت حیض کتنا؟ 5 ہے. جواب 7. 10 دن سے کم ہے نماز روزہ ترک کرے گی. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی. اگلا مسئلہ، عادت منفی خلاف عادت. یہ پڑھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ کیونکہ ادھر جاؤں گا نا تو پھر کرنا مشکل ہو جائے گا. عادت کتنی ہے؟ 25. خلاف عادت کتنا؟ 19. کتنے دن پہلے آ گیا؟ قبلیہ کتنا بنا؟ قبلیہ کتنا بنا؟ قبلیہ بنا 6. کیوں ہینگ ہو رہا ہے بھائی؟ اہم مسئلہ ہے. ہاں. عادت 25، خلاف عادت 19. قبلیہ کتنا بنا؟ 6. 6 بنا. ابھی اس 6 سے تمہارا گزارا ہی نہیں، لہٰذا ہم اس میں عادت حیض جمع کریں گے. عادت حیض کتنی ہے جناب؟ عادت حیض 5 دن ہے، برابر ہے 11. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا، نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. اب اس مسئلے میں آ جائیں. عادت منفی خلاف عادت برابر ہے قبلیہ. جب بھی خلاف عادت خون آئے گا تو ہم نے قبلیہ نکالنا ہے. اور قبلیہ کا کلیہ ہے عادت منفی خلاف عادت. عادت کتنی؟ 39. خلاف عادت کب آیا؟ 19 کو آیا. خلاف عادت کب آیا؟ 19 کو آیا. 39 منفی 19 20. قبلیہ خود ہی 20 بن گیا. قبلیہ خود 20 بن گیا. جب قبلیہ خود 20 بن گیا تو اس کا مطلب ہے یہ 18 سے اوپر ہے. اب اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 18 سے اوپر ہے، لہذا نماز روزہ ترک کرے گی.
تو دیکھیے امید ہے بات یہاں تک یہاں پہ واضح ہو گئی ہوگی، اس جگہ پر بات امید ہے واضح ہوگی ہوگی۔ دیکھیں یہ معاملہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا کہنا تھا، میں بھول گیا۔ ہاں ہاں جو سوال کیا تھا یہ 18 کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ 18 ماشاءاللہ کسی فقیر نے ذکر نہیں کیا۔ مزے کی بات بتاؤں، یہ 18 میں نے نکالا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے ہو بھائی؟ آپ کی کیا اوقات ہے نکالنے کی؟ میں نے بھی فقہا کی کتابوں سے ہی نکالا ہے۔ فقہا نے اس مسئلے میں لکھا ہے کہ قبلیہ اتنا بن جائے کہ اس کو حیض بنانا، کم از کم حیض بنانا ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، میں ان وجوہات میں جا نہیں رہا تھا، نہیں تو میں اب دیکھیں 15 دن تو اقل مدت طہور ہے، اس سے کم کر نہیں سکتے، اور 3 دن حیض کی اقل مدت ہے، تو یہ بنتے ہیں 18 دن۔ لہٰذا 18 دن اس کا قاعدہ ہے۔ یہ میں نے اکیلے نہیں نکالا، اور بہت سے حضرات نے نکالا ہے۔ آپ جامع الرشید کی کتاب اس میں دیکھ لیں، اور ام محمد صاحبہ کی جو کتابیں اس موضوع پر ہیں ان میں دیکھ لیں، مفتی احمد ممتاز سب کی کتابیں ان میں دیکھ لیں، انہوں نے یہی کلیہ لکھا ہوا ہے، یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، آسانی کے لیے یہ ہے۔ مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، آپ کو کچھ کچھ سمجھ میں آیا، ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جب آپ ان مثالوں کو حل کریں گے، ان مثالوں کو حل کر لیں گے، تو انشاءاللہ یہ سب بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ نے کلیہ بنانا ہے، قبلیہ نکالنا ہے، سب سے پہلے قبلیہ نکالنا ہے۔ تحمل سے سوال حل کریں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ قبلیہ نکلے گا عادت منفی خلاف عادت برابر ہے قبلیہ کے۔ عادت منفی خلاف عادت، دیکھیں آج کا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا تو کل کا سبق سمجھنا مشکل ہوگا، کہ کل کے سبق میں بعدیہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کتنے دن نماز چھوڑے گی، کتنے دن نماز نہیں چھوڑے گی، کتنے دن کی قضا کرے گی، کتنے دن ترک کرے گی، کتنے دن استعاذہ ہوگا، وہ سب ہم نکالیں گے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے لیے تو مولانا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ کریں گے تو یہ شروع میں یہ وہی فٹ بال ہے جو آپ سے کھیل رہی ہے، انشاءاللہ آپ اسے کھیلیں گے، مزہ آئے گا آپ کو۔ عادت اس عورت کی ہے 24 دن کی، خلاف عادت اس کو 20 دن حیض آ گیا۔ قبلیہ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ ابھی ہم صرف قبلیہ نکالیں گے۔ عادت اس عورت کی 35 دن کی ہے، خون اس کو آیا 20 دن پہ، قبلیہ کتنے ہوئے؟ 15 دن ہوئے۔ عادت اس عورت کی 40 دن کی ہے، خون اس کو آیا 32 دن پہ، قبلیہ کتنے ہوئے؟ 8 دن ہوئے۔ عادت اس عورت کی 45 دن کی ہے، خون اس کو آیا 40 دن پہ، قبلیہ کتنے ہوئے؟ 5 دن ہوئے۔ قبلیہ نکالنا آ رہا ہے بھئی آپ حضرات کو؟ قبلیہ نکالنا آ رہا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ خواتین کو، سوال بہت اہم تھا کسی کا، مجھے میرے سے اوپر چلا گیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کچھ خواتین کو طہر کا یاد نہیں ہوتا، دم کا یاد ہوتا ہے، تو متعدد کا خلاف دم کیسے نکالے؟ ارے بھائی اس کا مسئلہ جب آئے گا تو ہم کریں گے، فی الحال آپ اس کو سمجھیں۔ وہ یہ جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں یہ مجھے آپ ان باکس کر دیے گا، میں تفصیل سے سمجھا دوں گا، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ بظاہر انسان کو کوئی ایک چیز اٹک رہی ہوتی ہے، وہ آپ ان باکس کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دوں گا۔ سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو ضرور یہاں پر کریں، یعنی جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ قبلیہ نکال لیے بھائی آپ نے، چلے جی آپ نکالیں۔ عادت منفی خلاف عادت برابر ہے قبلیہ کے۔ جواب اب آپ نے دینے۔ عادت عورت کی ہے 24 دن کی، اس کو آیا ہے 15 دن پہ، قبلیہ کیا ہوگا؟ فوراً فوراً جواب چاہیے مجھے۔ قبلیہ کتنا ہوگا؟ 9 دن ہوگا، ماشاءاللہ۔ قبلیہ 9 دن، قبلیہ 9 دن، قبلیہ 9 دن۔ اب میں حل نہیں کروں گا، آپ لوگ حل کریں گے۔ عورت کی عادت 37 دن کی، خون آیا 25 دن پہ، قبلیہ کتنا ہوا؟ فوراً لکھیں، فوراً فوراً، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ صحیح، بہترین، 12 قبلیہ۔
قبلیہ، قبلیہ بہت اہم ہے. خلاف عادت خون میں سب سے اہم چیز قبلیہ ہے. خلاف عادت خون میں سب سے اہم قبلیہ. 45 دن کی عادت ہے، 25 دن پہ خون آ گیا، قبلیہ کتنا ہوا؟ ماشاءاللہ، زبردست. مولانا کمال کر دیا مولانا آپ، ماشاءاللہ. یہ دیکھ قبلیہ 20. جب آپ کا قبلیہ 20 آ گیا، جب آپ کا قبلیہ 20 آ گیا تو پھر یہ والا مسئلہ ہے، پھر یہ والا مسئلہ ہے. جب آپ کا قبلیہ 18 سے کم آیا تو پھر آپ کے دوسرے مسائل ہیں. اب مولانا مفتی محمد صاحب آپ کو اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب ابھی بھی کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. قبلیہ نکالیں جی. 55 دن کی عادت ہے، 40 دن پہ خون آیا، کتنا بنا قبلیہ؟ 15 بنا، ماشاءاللہ 15 بنا. 60 دن کی عادت ہے، 40 دن پہ خون آ گیا، قبلیہ کتنا بنا جناب؟ ہاں، قبلیہ 20 دن بن گیا. جہاں 20 دن پہ آ گیا ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. جہاں 9 پہ آیا تو ہم عادت کو جمع کریں گے. عادت اس عورت کی، عادت حیض اس عورت کی کتنی ہے؟ 4 دن کی ہے. 13 دن ہوئے، نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. یہ 12 دن ہے، ویسی 10 سے اوپر چلا گیا نماز روزہ ترک کرے گی. یہ 15 ویسی 10 سے اوپر چلا گیا نماز روزہ ترک کرے گی. صرف اصل میں قبلیہ نکالنے کی بات ہے اور کچھ بھی اس مسئلے میں نہیں ہے. ویسے ہی اس مسئلے کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ مسئلہ ایسے. خلاف عادت خون آنے کا مسئلہ بے انتہا سمپل ہے. قبلیہ نکالیں گے. قبلیہ اگر 18 سے اوپر ہو گیا، قبلیہ اگر 18 سے اوپر ہو گیا تو 18 یا 18 سے اوپر ہو گیا نماز روزہ ترک کرے گی. اگر قبلیہ 18 سے کم ہے تو پھر دیکھیں گے عادت کو جمع کریں گے. عادت جمع ہوئی، جمع ہونے کے بعد دیکھیں گے 10 ہے یا 10 سے زیادہ ہے. 10 ہے یا 10 سے کم ہے تو نماز روزہ ترک کرے گی. اگر 10 سے اوپر ہے تو نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. سمجھ رہے جی میری بات؟ یہاں تک بات واضح ہوگی، سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم اس سلسلے کے سوالات پہ جاتے ہیں. ہاں سمجھ میں آئی؟ اب انشاءاللہ اس کو ہم ہضم بھی کرواتے ہیں. چلیں اس کو ہضم کرتے ہیں. ایک عورت ہے، کیا کروں، اس کے ہاضمے کی طرف جانا ضروری ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. آج ہم یہ ہم نے پڑھنا تھا لیکوریا. یہ آج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکوریا، تو لیکوریا تو کنٹرول میں ہوتا بھی نہیں ہے. تو آج ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، بس اس خلاف عادت کو ہی پڑھیں گے ہم. اور میں انشاءاللہ اب آپ کو اس کے سوال حل کروا رہا ہوں. سوال تو ہم نے حل کر لیے بھائی، ابھی آپ کیوں حل کروا رہے ہیں؟ دیکھو جی ابھی اصل سوال تو آئیں گے. عورت کی عادت طہر کے اندر 25 دن 15 گھنٹے 5 منٹ کی ہے، اور حیض کے اندر 7 دن 18 گھنٹے 15 منٹ کی ہے. اس عورت کو خلاف عادت 18 دن 15 گھنٹے 5 منٹ پہ خون آ گیا. یہ سوالات میں آپ کو دوں گا. اب اس سوال کو آپ نے حل کرنا ہے. کیسے حل کرنا ہے؟ بالکل سادہ سی بات ہے، قبلیہ نکالنا ہے. قبلیہ نکالنا ہے نا. تو قبلیہ کیا ہوتا ہے؟ عادت منفی خلاف عادت. کوئی بھی کپڑا ہو، درزی نے اس کو مشین کے نیچے ڈالنا ہے. کوئی بھی کپڑا ہو، دھوبی نے اس کو مشین کے نیچے ڈالنا ہے. خلاف عادت کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم نے ڈائریکٹ اس سے قبلیہ نکالنا ہے.
عادت کیا ہے جناب؟ 25 15 5 منفی خلاف عادت 18 15 5. اس سے آپ نکالیں گے قبلیہ. تو آپ آئیں جی اس کو میدان میں لائیں. 15 25 15 5 18 15 5. ٹھیک ہے جی. اب جناب اس کا قبلیہ نکالیں گے آپ. منفی نکالیں گے. صفر ہو گیا. صفر ہو گیا. اور 25 میں سے 18 نکالے 7. تو قبلیہ کتنے ہوئے جناب؟ قبلیہ ہوئے 7 دن اور مکمل 7 دن. ٹھیک ہے. یہ قبلیہ ہوئے. اب اس قبلیہ میں حیض کو جمع کریں. حیض 18 دن تو نہیں بن رہے نا. جب 18 دن نہیں بن رہے تو اب ہماری مجبوری ہم حیض کو اس میں جمع کریں گے. تو 7 دن 18 گھنٹے 15 منٹ جمع کریں جناب. 15 18 14 مجموعہ 10 سے بڑھ گیا. نماز روزہ ترک کرے گی. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا جناب. نماز روزہ ترک کرے گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نماز روزہ ترک کرے گی. ایک مسئلہ آپ کو سمجھ بھی، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ابھی میں آپ کو سوال دے رہا ہوں، یہاں پہ مجھے سوال کا حل چاہیے ہوگا. ماشاء اللہ مولانا معاویہ صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کے فوری رسپانس کا جزاک اللہ خیر. میں مولانا اشفاق صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. ہاں 10 سے بڑھ گیا تو نماز روزہ ترک نہیں کرے گی. میرے منہ سے غلط نکل گیا. دیکھیں جی، ہم سوال حل کرنے ہیں. سوال میں آپ کو دینے لگوں، یہ سوال آپ لوگوں نے حل کرنا ہے. مجموعہ 10 سے بڑھ گیا. عادت طہر کے اندر ہے 30 دن 5 گھنٹے 25 منٹ. اور حیض میں عادت ہے اس کی 4 دن 15 گھنٹے 45 منٹ. خلاف عادت اس کو خون آیا 28 دن 23 گھنٹے 40 منٹ پہ. حل کیجئے، مسئلہ حل کیجئے. میں بھی حل کر رہا ہوں، آپ بھی حل کریں گے. نماز ترک کرے گی، یہ جواب نہیں چاہیے مجھے آپ تفصیلی جواب دیں. تفصیلی جواب دیں. قبلیہ کتنا ہے اور مجموعہ کتنا ہوا اس کے بعد. مطلق حکم نہیں چاہیے جی. ہم اندھے مقلد نہیں ہیں یہاں پر. چھ انتالیس ایک نماز ترک کرے گی. 6:39 ایک تو غلط ہے. 39 تو بنتا ہی نہیں. 1:5:45 یہ بھی غلط ہے.
مجھے حیرت انگیز خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ حل کر رہے ہیں خلاف عادت. میں کلیہ بنا رہا ہوں، یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو حل کرنا ہے. دیکھیں 90 منٹ تو نہیں ہوتے نا، آپ نے صحیح حل کیا، 90 منٹ تو ہوتے نہیں ہیں. جب 90 منٹ نہیں ہوتے تو پھر اس کو نیچے لے کے آئے نا جی. 21 گھنٹے 30 منٹ بنے گا نا. یہ سوال سے یہ جواب صحیح لکھا ہے، 20 9 5 20 90. چلیں جی، حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس سے آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، اس سے آپ لوگ بالکل مایوس نہیں ہوں گے. دیکھیں عادت ہے 30 5 25 کی، خلاف عادت 28 23 40 منٹ پہ آیا. ٹھیک ہے، ہم نے جب اس کا قبلیہ نکالا ہے تو قبلیہ اس کا 1 5 45 بن رہا ہے، 1 5 45 بن رہا ہے. اس میں عادت کو جمع کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ 90 بن رہا ہے تو اس کو 30 منٹ کر دیں گے، اور یہ 20 بن رہا ہے اس کو 1 کر دیں گے کیونکہ ایک دن 1 گھنٹہ اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ 5 بن گیا، 5 21 30. ٹھیک ہے جی، 5 21 30. مولانا سعد صاحب ماشاء اللہ. 6 15 30 مولانا صحیح نہیں ہے، 6 15 30 ٹھیک نہیں ہے. میں نے جو جواب لکھا ہے اس کو آپ چیک کر لیجئے، حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ اپنا حساب بنائیں اپنے ہاتھ سے، اس کے بعد پھر میں آپ کو سائنٹیفک میتھڈ بناؤں گا، اس میں غلطی کرنے کا امکان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو زبانی ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کرنا آنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں خلاف عادت کے حوالے سے. تو خلاف عادت کو آپ سمجھ لیں گے، خلاف عادت کے مطابق آپ چیزیں حل کریں گے. چلیں جی، ایک اور سوال. عادت طہر. جی، قبلیہ جمع عادت حیض. عادت 45 دن 23 گھنٹے 55 منٹ کی ہے طہر میں، اور حیض میں عادت ان کی ہے 9 دن 15 گھنٹے 40 منٹ کی. خلاف عادت ان کو خون آیا ہے، خلاف عادت ان کو خون آیا ہے 20 دن 20 گھنٹے 20 منٹ پہ. جی بتائیے. اللہ کرے میری لکھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، بہت ہی پھسڈی قسم کی لکھائی ہے میری. بس آپ کوشش کریں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. جی اس کو کیجئے، قبلیہ نکالیں گے، عادت منفی خلاف عادت قبلیہ. ہاں جی، 45 23 55، 55 ہے یہ لفظ. ہاں جی، حل کیا ہوگا؟ جواب بتائیے، جواب بتائیے. 23 گھنٹے. 18 دن سے اوپر بن رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بن کیا رہے ہیں؟ مفتی معاویہ صاحب دیکھو نا بھائی، پیارے بھیا، یہ دیکھیں، اس کو ہم نے یہاں لکھا، اس کو ہم نے یہاں لکھا، منفی کیا، جواب آیا 25 3 35. یہ 18 سے اوپر ہے نا؟ جب 18 سے اوپر ہے تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے خود واضح کر دی. 18 سے اوپر ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز روزہ ترک کرے گی.
ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ سوالات حل کرنے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ ہمارا آج کا سبق خلاف عادت دم تک ہو گیا۔ سیلان الرحم جو ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکوریا۔ لیکوریا اس کو الوان بھی کہتے ہیں، سیلان الرحم بھی کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، آج کا سبق یہیں تک ہوگا، کیونکہ اس کی مشق بہت زیادہ ہے۔ آپ حضرات مشق کریں گے تو مسئلہ آگے کے مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ آپ لوگ مشق نہیں کرو گے تو آگے کے مسائل بالکل بھی آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آگے جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ 5 کلیے پڑھیں گے، 5 قواعد پڑھیں گے، اور ان 5 قواعد کے اندر اس طرح کی چیزیں آئیں گی۔ آپ حضرات کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پلیز یہاں پہ کر لیجئے، ورنہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو رسپانس کروں۔ یہ دیکھیے آگے یہ والے مسائل ہیں جو ہم نے کل حل کرنے ہیں۔ دیکھنے میں خوفناک سے لگ رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کا قبلیہ 12 نکلا اس میں عادت کو شامل نہیں کریں گے۔ عادت کو شامل کریں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں قبلیہ 12 نکل آیا تو چونکہ 10 سے اوپر ہو گیا، جب 10 سے اوپر ہو گیا تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ جی 37/6 کی معتادہ کو 25ویں دن خون آیا تو قبلیہ 12 نکلا۔ اب عادت جمع کریں گے تو 18 بن جائے گا، لیکن وہ وہ جو ہے وہ مجموعہ ہوگا، قبلیہ نہیں ہوگا۔ قبلیہ میں 18 والا مسئلہ قبلیہ میں ہے، صرف قبلیہ میں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف قبلیہ میں 18 والا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور میں 18 والا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اور سوال ہو کسی کے ذہن میں تو وہ بتائیں۔ دیکھیں تو ہمارا کل کا یہ سبق ہے، معتادہ کا خلاف عادت خون آنے میں، پھر اب وہ خون کتنے دن آتا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس میں مبتدیہ کا انقطاع دم اور اس کے حوالے سے احکامات ہیں، یہ ہم نے بہت ضروری پڑھنے ہیں کل۔ یہ الوان کی بات ہے، الوان کو ہم کل وقت فوراً ہی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اس کے اندر پھر ہم یہ احکام معتادہ کے پڑھیں گے، اور یہ ہمارا انشاءاللہ آخری سبق ہوگا۔ مستحاضہ کو ہم نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ وہ ایک مستحاضہ کے اندر مضلہ ضالہ کے مسائل آتے ہیں، وہ بہت لمبا ہے، لیکن بنیادی چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی ان چیزوں کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے آج کے سبق کو سمجھا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا، اور اس سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا مسائل کے حل کرنے میں۔ لیکن یہ سبق آدھا ہے، آپ جب تک وہ نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک مشقیں نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ مولانا نے فرمایا کہ قبلیہ کو دوبارہ بتا دیں۔ دیکھیں قبلیہ عادت منفی خلاف عادت کو قبلیہ کہتے ہیں۔ الیکشن والے دن نیٹ نہیں چلے گا تو ہم کلاس ہفتے کے دن کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک میری جو اطلاعات ہیں اس کے اندر ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے اندر جو ہے نیٹ چلے گا، لیکن اگر کل نیٹ نہیں چلتا تو ہمارا سبق انشاءاللہ ہفتے کے دن ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس وقت تک فارغ ہو جائیں گے، اگر نیٹ چل رہا ہوا نہ چل رہا ہوا تو پھر مجبوری ہے انشاءاللہ ہفتے کے دن۔ اچھا جی، دیکھیں قبلیہ اگر 18 دن ہو جائیں گے تو مفتی صاحب نے پوچھا ہے کہ بھی کیوں، تو اس کی وجہ میں نے کتابوں کے حوالے میں نے دیے تھے، لیکن اس کو مستقل حیض بنانا ممکن ہے۔ بطور مثال 17 دن ہوتے ہیں تو 15 دن طہر کے 2 دن ہم حیض نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ 16 دن ہوتے ہیں تو 15 دن طہر کے اور ایک دن بچ گیا اس کو ہم حیض نہیں بنا سکتے، لیکن 15 دن طہر اور 3 دن کو ہم حیض بنا سکتے ہیں، لہٰذا جب 18 دن ہوں گے تو مستقل حیض بنے گا۔ چوتھے دن سبق جی میں اپنی آفر پوری رکھوں گا۔ میں تو یہ تک بھی کہوں گا کہ بھئی آپ اپنے مدرسے میں 3 دن انتظام کر لیں، میں وہاں آ کے پڑھا دوں گا۔ آپ دوسرے شہر میں ہیں وہاں انتظام کر لیں، طلبہ جمع کر لیں، میں وہاں آ کے پڑھا دوں گا۔ چوتھا دن کیا، میں تو آپ کب سے کہہ رہا ہوں
کہ میں اس مسئلے کو، میرا پورا شرح صدر ہے کہ ہمارے ہاں اس مسئلے میں شدید کمی پائی جاتی ہے، میں مکمل طریقے سے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ مستقل کورس بھی ہم رکھیں گے۔ ابھی میں چونکہ معزز علماء کرام، مفتیان کرام کو یہ میں نے انوائٹ کیے اس کے اندر، خاص طور پہ اس وجہ سے ہے۔ تو مولوی صاحب، آپ نے مولانا سوال کیا تھا، مولانا محمد صاحب نے سوال کیا تھا شاید، تو مفتی محمد صاحب، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے قبلیہ کا نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی میں کراچی میں ہوں، کراچی میں ہوں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کراچی کے علاوہ حیدرآباد میں ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ میرا نکلنا نہیں ہوتا، لیکن میں اس کام کے لیے میں اپنے حساب سے ترتیب بنا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آن لائن ہم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مدرسے کے اندر ترتیب رکھ لیں، ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو مولانا محمد صاحب، تو آپ نے جو ہے، آپ کو یہ قبلیہ کے حوالے سے سمجھ میں آ گیا، قبلیہ نکالنے کا طریقہ، بقیہ اصول کی وجوہات یہ مسلمہ ہیں، وجوہات ہم یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، وجوہات انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے۔ تو مولانا محمد صاحب نارووال رتو ڈیرو، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے۔ تو اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ جہاں بھی ہوگا، دیہات میں ہوگا، گاؤں میں ہوگا، انشاءاللہ ضرور حاضری دینے کی کوشش کروں گا۔ تو مولانا محمد صاحب، آپ کو سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آیا؟ جو نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا تیسری بار پڑھیں گے، نہیں سمجھ میں آیا چوتھی بار پڑھیں گے۔ لیکن 100% ابھی کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کے مسائل کی مشق نہیں کریں گے۔ اس مشق میں آپ پھنسیں گے، اس مشق میں آپ غلطی کریں گے، اس غلطی سے جب آپ نکلیں گے پھر ہاں ہاں ہاں، ابھی مجھے سمجھ میں آیا کہ ابھی یہ اس کا یہ سسٹم ہے اور یہ پروسیجر ہے۔ اس پروسیجر کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے، یعنی اس پروسیجر کے مطابق جب تک ہم چلیں گے نہیں، تو اس کے مطابق ہم کام نہیں کر سکتے۔ میں مشقیں اس کی دوں گا اور زیادہ مشقیں دوں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی وہ مشقیں ضرور بے ضرور حل کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر آپ مسئلہ سیکھ نہیں سمجھ سکتے۔ آج کا سبق یہیں تک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جزاک اللہ، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ میں بھیج رہا ہوں اور لنک بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ السلام علیکم۔